سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 117۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ مثل ما ينفقون، مثال اس کی جو یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس ہوا کی سی مثال ہے، فیہا سر، جس میں سخت سردی ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، اور وہ ہوا آ پہنچے ایسی قوم کی کھیتی تک جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فأہلکت، اور وہ ہوا اس کھیتی کو برباد کر دے، وما ظلمہم اللہ، اور یقیناً اللہ پاک نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کفار کے جو نیک کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی کیا مثال ہے، کیا ان کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک سوال ہوا گزشتہ آیات پر کہ کافروں کے لیے ان کا مال کسی بھی کام نہیں آئے گا، تو سوال ذہن میں آتا ہے بہت سارے کافر دنیا میں نیک کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، کوئی سڑک بنا دی، کوئی پل بنا دیا، کوئی ہسپتال بنا دیا، کہیں یتیم بیوہ ان کے لیے کوئی ٹھکانہ بنا دیا یا ان کا سہارا بن گئے۔ تو ایسے بہت سارے رفاع عامہ کے کام کافر بھی کرتے ہیں، تو کیا ان کے ایسے کاموں کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا دنیا میں یا آخرت میں؟ تو میرے محترم دوستو، یہ ایک بات بنیادی ذہن میں رکھیں، کسی بھی نیک عمل کا فائدہ تب ہوگا جب دل میں ایمان ہوگا۔ ایمان کے بغیر کسی نیک عمل کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے بنیادی چیز جو آخرت میں دیکھی جائے گی وہ سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان ہے تو پھر آگے سارے اس کے ثمرات، اس کے خرچے اور اس کے مال خرچ کرنے کے اور جان کھپانے کے سب کے فائدے ہوں گے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر انسان جو مرضی دنیا میں کرتا رہا، دنیا میں تو کچھ فائدہ اللہ اس کو دے دیں گے، آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائی راہب کو دیکھا، روزے رکھنے سے، عبادت کرنے سے اس کا جسم دوہرا ہوا پڑا تھا، بال سفید، چہرے کے، داڑھی کے، سر کے بال سفید، گویا اس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جان کھپا دی تھی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، محنت کرنے والے، کام کرنے والے، اتنی محنت کرنے والے کہ تھک جانے والے، لیکن آخرت میں جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ تو جو بندہ اللہ پر، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان و یقین نہیں رکھتا، اس کے کسی عمل کا آخرت میں کوئی فائدہ، کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے کافروں کے ایسے ہی اچھے اعمال کی ایک مثال دے کر اس کو سمجھایا۔ وہ مثال ایسے جیسے ہمارے ہاں کچھ سبزیاں وغیرہ کاشت کی جاتی ہیں، تو ان سبزیوں کو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے ان کے اوپر سائبان بنائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں دیہاتوں میں جائیں، کریلے اگانے کے لیے اوپر شاپر سا اس کے اوپر چھپر بنا کے ڈالتے تاکہ یہ سبزیاں موسمی اثرات سے محفوظ رہیں، پھر وہ سبزی کارآمد ہوتی ہے، فائدہ دیتی ہے، ورنہ وہ سردی سے یا گرمی سے وہ سڑ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے یہی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایمان ایک چھپر کی طرح ہے جو انسان کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ کیا، خیرات کیا، غریبوں پہ خرچ کیا، رفاع عامہ کے کام کیے، ان سارے اعمال کا محافظ ایمان ہے۔ وہ ایک سائبان اور چھپر کی طرح ان اعمال کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے یہ اعمال تو کیے لیکن ایمان نہیں ہے، چھپر نہیں ہے، محافظ نہیں ہے، شیلٹر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سارے کے سارے اعمال موسمی اثرات سے برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، آخرت میں ان پہ کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج بعض اوقات ہمارے بھی دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یار آج کے مسلمانوں سے تو کافر اچھے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہم سے وہ آگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے اندر بددیانتیاں بھی ہیں، ہمارے اندر خیانتیں بھی ہیں، ہمارے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جس کا ہم ان سے موازنہ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس سب کے باوجود میرے عزیز دوستو، ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے، ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں، اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو بھی ایمان نصیب فرما دے۔ تو اس لیے ان کے اچھے اعمال بہرحال قابل ستائش ہیں، دنیا میں نیک نامی ملے گی، دنیا میں اس کا بدلہ بھی اللہ پاک عطا فرما دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ پاک فرماتے مثل ما ينفقون، مثال اس کی جو یہ لوگ خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس ہوا کی سی مثال ہے، فیہا سر، جس میں سخت سردی ہو۔ علماء نے لکھا سر کا لفظ سردی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شدید گرمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس ہوا کے اندر یا تو تند و تیز سرد اور پالا ہو اس کے اندر، یا پھر اس کے اندر سخت گرمی اور شدید قسم کا بھگولا ہو۔ تو ایسی ہوا جب چلتی ہے، اصابت حرث قوم، جب وہ کسی قوم کے کھیت پہ اس کا گزر ہوتا ہے، اور قوم بھی ایسی ہو کہ جس نے اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کیا، یعنی اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا، اپنی کھیتی خود ہی برباد کر لی، کھیت لگا کے محنت کر کے فصلیں کاشت کر کے اس کو کھلا چھوڑ دیا، اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا، تو ظاہر ہے وہ ہوا کیا کرے گی؟ فَأَهْلَكَتْهُ، وہ ہوا اس کھیت کو، اس
اس جو ہے وہ پیداوار کو وہ برباد کر کے رکھ دے گی۔ اللہ پاک فرماتے اسی طرح ان کافروں نے کھیت تو لگائے، اعمال تو کیے، رفاع عامہ کے کام تو کیے، خرچ تو کیا، لیکن اس کی حفاظت کے لیے ایمان کا صاحبان حاصل نہیں کیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ مسلمانوں کے نیک اعمال کا تو فائدہ ملے گا اور کافروں کے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، تو زیادتی ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، یہ زیادتی یا ظلم اللہ نے ان پہ نہیں کیا۔ اللہ پاک تو اپنے بندوں پہ ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتے۔ کہو بے شک، اللہ تو ذرا سا بھی ظلم گوارا نہیں کرتے، تو خود لوگوں کو منع کرتے ہیں ظلم نہ کرو، وہ کیسے ظلم اور زیادتی کر سکتا ہے؟ لیکن فرمایا وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، خود اپنی محنت کو ضائع کیا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، سارے نیک اعمال کرنے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا صاحبان یعنی ایمان، اس کو بچانا بھی ہے، اس کو بڑھانا بھی ہے۔ اور اس کے بچنے اور بڑھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، علماء سے تعلق جوڑیں، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھے، اللہ کے راستے میں نکلے۔ 3 دن 40 دن کے لیے جب بار بار ایمان کے بولوں کو بولیں گے تو ہمارا ایمان بچے گا بھی، ہمارا ایمان بڑھے گا بھی۔ اللہ مجھے آپ کو ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے، اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جتنی پڑھائی کی، ان احباب نے جو اعمال کیے، اللہ سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ان تمام مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، بالخصوص علماء امت، مشائخ امت، فقہاء امت، محدثین امت، ہمارے اساتذہ کرام، ہم تک علم کے یہ حروف پہنچنے کا ذریعہ بننے والے تمام احباب، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے بھائی ارشد صاحب کو، اور اسی طرح ہمارے بھائی آصف صاحب کی والدہ کو، اور ایسے ہی ہمارے ملک عبدالشکور صاحب کی بھتیجی کو، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، جتنے بھی میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہے یا جو اس درس کو سن رہے ہیں، اللہ جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما۔
بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے رحمت سے فضل و کرم اور عنایت سے اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے بھائی یونس صاحب کی والدہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اللہ میری والدہ کو صحت کاملہ نصیب فرما، اور جتنے اب جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں یا ان کا ہم پہ حق ہے، اللہ سب کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک جتنے مقروض ہیں قرضوں کے بوجھ سے سب کو رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد دے رکھی اللہ ان کی اولادوں کو نیک و فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے مولا